الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد عائشہ اور حاضرین مجلس، آج ہم یہاں دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو مبارک فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا کرے اور ان نیکیوں کو میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے میں اپنے بات کا آغاز کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں واضح کر دی ہیں اور حرام بھی واضح ہے۔ کون سی چیز حلال ہے انسان کے لیے اور کون سی چیز انسان کے لیے حرام ہے، یہ بالکل واضح ہے، آئینے کی طرح صاف ہے۔ اور کچھ امور مشتبہ ہیں، لیکن ان مشتبہ امور کے تعلق سے آج ہماری گفتگو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا تعلق اس حدیث کے ایک جز سے ہے، الحرام بین، کہ حرام واضح ہے، انسان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس سے بچنا، اس سے دور رہنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ نہ بچے تو اس کے لیے وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، عذاب قبر کی وعید ہے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے، ایک حرام چیز کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ حرام چیزوں میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، کہ آدمی خریدتا ہے، کوئی چیز فروخت کرتا ہے، شریعت کے حدود میں یہ حلال ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن کاروبار کرتے ہوئے، لین دین معاملات طے کرتے ہوئے، کوئی چیز، کوئی انسان سود کا تعامل کرے، سود کا لینا یا سود کا دینا، اللہ نے فرمایا وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت حلال ہے، کاروبار جائز ہے، لیکن سود حرام ہے، سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام۔ سود آج ہمارے مسلم معاشرے میں غیر شعوری طور پر بسا اوقات اور بعض لوگوں میں جانتے بوجھتے داخل ہو گیا ہے۔ بسا اوقات ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، سود ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہمارا تعامل جاری رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر شریعت کے واضح نصوص کیا چاہیے؟ وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اتنی صاف آیت، اتنی واضح آیت، اس کے بعد بھی مسلمان سود لیتا ہے اور بسا اوقات سود دیتا ہے۔ سود کا لینا، سود کا دینا ناجائز ہے، اور بڑی شدید وعید اس پر سنائی گئی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔
قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی کہ سود لینے والا، سود دینے والا جب آیتیں سنتا ہے اس کو چاہیے کہ باز آ جائے، چھوڑ دے، اور اگر وہ باز نہیں آیا، ترک نہیں کیا تعامل سود کے ساتھ، تو انجام کیا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حرب کے لیے، جنگ کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو گویا کہ سود لینے والا، سود کا دینے والا آیتیں آ جانے کے بعد، وعید سننے کے بعد اگر ترک نہیں کرتا تو اس کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ کون مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کی استطاعت ہے، طاقت ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان شاید اس قسم کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کرے، مقابلہ کرے۔ کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، کسی کے پاس قوت نہیں، تصور نہیں۔ جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو کیوں آدمی سود کے ساتھ اپنے تعامل کو جاری رکھتا؟ اس کو چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو، چھوڑ دے، ترک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا تو اس کو حرام سمجھ کر لینا دینا ختم کر دے، باز آ جائے، آسان ہے انسان کے لیے۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سود چھوڑنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں۔ آپ شریعت کے نصوص پر غور کریں، اللہ نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن چیزوں کی چھوڑنے کی انسان کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو جتنی طاقت ہے طاقت کے مطابق تم کرو، یعنی واجبات، فرائض۔ اگر طاقت ہے تو انسان انجام دے، طاقت نہیں ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ ان چیزوں کو انجام دے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ کا بیمار ہے، مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے۔ تو اوامر جتنے ہیں، واجبات جتنے ہیں، اس میں استطاعت کی شرط ہے کہ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو تم واجبات کو انجام دو، فرائض کو بجا لاؤ۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کردہ چیزوں کا ذکر کیا تو وہاں طاقت کی شرط کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کرتا ہوں تو تم کو چاہیے کہ تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ شراب سے منع کیا گیا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب چھوڑنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ بیڑی سگریٹ حرام ہے تو کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑنے کی میرے پاس طاقت نہیں، ہر حال میں اس کو چھوڑنا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے۔ اسی لیے شریعت میں استطاعت کی یہاں قید نہیں لگائی گئی جیسا فرائض کے ادا کرنے میں قید لگائی گئی ہے۔ یہاں ہر حال میں آپ کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ حرام ہے تو وہ چیز حرام ہے، کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں اس سے بچ نہیں سکتے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تمہارے استطاعت میں ہے بچنے کی بچ جاؤ۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، اس کے علاوہ
کوئی چارہ نہیں، جان جا سکتی ہے تو بسا اوقات حرام چیز وہاں حلال ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جان پہ بل نہیں آئی ہے۔ آپ اگر سود کا تعامل نہ کریں تو اسی صورت میں آپ کی جان نہیں چلی جائے گی، آپ مر نہیں جائیں گے، کھانا پینا آپ کا بند نہیں ہو جائے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ سنیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو شخص میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائی گئی، سیر کرائی گئی، بہت سارے مناظر، جو مناظر مجھے دکھائے گئے ان مناظر کو بیان کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر بیان کیا کہ خون کی ایک ندی ہے، خون کی اس ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے، کنارے ندی کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے پتھر ہے، تیرتا ہوا شخص خون کی ندی سے نکلنا چاہتا ہے، کنارے آنا چاہتا ہے، جیسے ہی وہ کنارے پہنچتا ہے تو کنارے پر بیٹھا ہوا انسان جس کے سامنے پتھر ہے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور مار دیتا ہے، دوبارہ درمیان میں پہنچا دیتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کنارے آ جائے، کنارے جیسے ہی پہنچتا ہے اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پتھر پھر مار دیا، درمیان میں پہنچا دیا، یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ بہت سارے مناظر تم نے مجھے دکھائے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، میں سود سے متعلق جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو، اور یہ منظر جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کہتے ہیں کہ میں جبریل امین ہوں اور میرے ساتھ یہ میکائیل، اللہ کے معزز مقرب فرشتے، یہ دونوں فرشتے مناظر دکھا رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو منظر دکھایا گیا کہا کہ خون کی ندی، اس میں تیرنے والا شخص سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، حرام چیز کا ارتکاب کرنے والا، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا میں بسا اوقات لوگوں کا خون چوستا تھا، حلال کمائی، گاڑی کمائی کھاتا تھا لوگوں کی، ناحق ظلمت، تو جیسا اس کا گناہ تھا ویسی وہ سزا پا رہا ہے، عذاب قبر، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے، کس شکل میں کہ خون کی ندی ہے، اور خون کی ندی میں درمیان میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، اسی میں تیر رہا ہے، قیامت تک وہ تیرتا رہے گا، کنارے آنے کی کوشش کرے گا لیکن کنارے آنے نہیں دیا جائے گا، اسی عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ کون؟ سود کا کاروبار کرنے والا، سود لینے والا اور دینے والا۔ بسا اوقات مسلمان یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اس کو حلال تو نہیں کہا، حرام ہی ہے، اگر آپ حلال کہہ دیں تو کافر ہو جائیں گے۔ خون کی ندی کی بات اس کے لیے ہے جو آدمی اس کو حرام سمجھتا ہے اور حرام سمجھ کر اس کا کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، یہ اس کے لیے، جو آدمی حلال کر لے وہ تو کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، شریعت اسلامیہ سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیا ہم تحمل کر سکیں گے عذاب قبر، کہ ہمیں خون کی ندی میں تیرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور قیامت تک ہم اسی میں رہیں؟ یہ اللہ کا عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے جو سودی کاروبار کرتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول حدیث ہے، درہم ربا یأکلہ الرجل اشد عند اللہ من 36 دنیا،
ایک درہم سود کا جو انسان کھاتا ہے، لیتا ہے، ایک درہم، زیادہ دراہم کی بات نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک درہم سود کا جو انسان کھاتا ہے، لیتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، اللہ کے پاس 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین جرم ہے۔ 36 مرتبہ کوئی زنا کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس سے زیادہ 36 گنا بڑا جرم، بدترین گناہ۔ اب تصور کریں کتنی شدید وعید نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ کتنا حرام؟ اس سے بڑھ کر گناہ کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ اس قسم کی بدکاری کرنے کا خیال شاید دنیا کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، لیکن سودی کاروبار کرنے والا، سود لینے اور دینے والا، اس کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ ہے، بڑا اس سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، عقل سلیم عطا کیا، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اللہ نے ہمیں روشناس کیا ہے۔ ان تعلیمات کو ہم سمجھیں، اتنی بڑی دولت ہے آج ہمارے پاس اسلام کی شکل میں، سنت کی شکل میں، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت۔ اس سے جو محروم ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں، دولت ہوگی ان کے پاس، دنیا کی جائیدادیں ہوں گی، آسائیاں ہوں گی، عیاشیوں کے ذرائع ہوں گے، لیکن سکون نہیں، اطمینان نہیں، زندگی سے سکون غائب ہے۔ اور اللہ نے جو نعمت ہم کو عطا کی ہے، سنت کی نعمت، اسلام کی نعمت، منہج صحابہ کی نعمت، اتنا سکون، اتنا اطمینان کہ کوئی آدمی ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اس سکون کو پانا چاہے نہیں پا سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے غالباً منقول ہے یہ بات، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے سامنے ہیں، پانی میں ڈال رہے ہیں، اس کو بھگو رہے ہیں اور کھول کر اس کو پی جا رہے ہیں۔ اتنے میں شاگردوں نے دیکھا کہ خلیفہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہا ہے، اور خلیفہ کے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، اور وہ دبدبا ہے، اور لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو ہم اللہ والے، دین کو پڑھنے پڑھانے والے، دین سیکھنے اور سکھانے والے، ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور خلیفہ بادشاہ بسا اوقات گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا کیا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، لوگوں کو اس کے لیے ہٹایا جا رہا ہے، رعب و دبدبا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لو علم الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیف، کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس چین، کس اطمینان اور کس سعادت کی زندگی دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے یہ سعادت چھیننے کے لیے اگر ان کے بس میں ہو تو تلوار کا استعمال کر کے وہ سعادت ہم سے چھین لیں، حاصل کر لیں، لیکن جنگ کے ذریعے سعادت نہیں پا سکتے، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جنگ کے ذریعے وہ زمین جائیداد لے لیں، محلات لے لیں، ملکوں کو اپنے قبضے میں کر لیں، مال و دولت کو حاصل کر لیں، لیکن ایک چیز اللہ نے ایسی ہم کو دیا ہے کہ اگر بادشاہ بھی اس کو چھیننا چاہے چھین نہ پائے۔ کیا سعادت، لذت، ایمان کی حلاوت، زندگی کی سکون اور طمانینت، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اگر ہم سے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکے گا۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کیا؟ مومنوں کو عطا کیا۔
مسلمانوں کو دیا ہے، کتاب و سنت کے متبعین کے پاس آج یہ سعادت پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سعادت کی قدر کریں، حرام چیزوں کے ارتکاب سے اس کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، بیکار نہ جانے دیں اس سعادت کو، اور کسی کی زندگی مالدار کی دیکھ کر اس کی طرح حرام کاری پہ نہ اتر آئے۔ مسلمان کو کوششیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم مسلمان دوستوں، حرام چیزوں سے بچانا مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کا تقوی انسان کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک بات آپ بتائیں مجھے، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کچھ مدت گزر جاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں تحریر کی جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر، اور آیا وہ نیک ہوگا یا بدبخت، شقی ام سعید۔ 4 چیزیں پیٹ میں تحریر کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ جو چیز تحریر کی جاتی ہے اس میں کیا ہے؟ رزق ہو، اس کا رزق کتنا کھائے گا، اللہ کا رزق مقدر ہے، اور جو چیز مقدر ہے آپ اس کو مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے، وہ ملنا ہے آپ کو۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو پانے کے لیے کون سا طریقہ اپناتے ہیں، حلال کا اختیار کرتے ہیں یا حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ انسان کی اپنی سعادت یا شقاوت کی بات ہے۔ اگر شقی ہے تو غلط راستہ چنے گا، اگر سعید ہے تو حلال طریقے پر اتفاق کرے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی حرام طریقہ اختیار کر لیا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں، جتنا لکھ دیا ہے اللہ نصیب میں اتنا اس کو ملنا ہے، چاہے اس کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کریں، جو راستہ آپ اپنائیں، اس میں زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ جب زیادتی نہیں ہوگی تو حرام طریقہ انسان اختیار کیوں کرتا ہے، کیوں اپناتا ہے اس کو؟ سلف کے واقعات آپ دیکھ لیں، ایک عجیب واقعہ ایک خاتون کا، حرام چیزوں سے اجتناب کا، بلکہ جن چیزوں میں شبہ پایا جاتا ہے اس سے بچنے کا۔ امام ذہبی نے اپنے سیر میں اس کو بیان کیا، بشر حافی رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس میں تھے، شاگردوں کے مابین تھے، اچانک ایک عورت آتی ہے سوال لے کر، امام احمد سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے، سوال کرو۔ تو عورت 2 سوال کرتی ہے۔ 2 سوالات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کی زندگی اور ہماری اپنی زندگی کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے۔ سوال کیا تھا؟ خاتون نے سوال کیا، کہا کہ ہمارا کام کپڑے بننا ہے، ہاتھ سے بنے جاتے تھے کپڑے، بنائے جاتے تھے، آج کل کی طرح مشینری موجود نہیں تھی۔ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ہم کپڑا بنتے ہیں، بسا اوقات ہمارے پاس کپڑا بنتے ہوئے چراغ ہوتا ہے، جب تک چراغ میں تیل ہے تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، کپڑا اچھا بنا جاتا ہے اور کپڑے کی بناوٹ بہترین ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ گل ہو جاتا ہے، تو ہم کپڑا بننے کے لیے چاند کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں، چاند کی روشنی کو اپناتے ہیں، چاند کی روشنی میں کپڑا بنتے ہیں۔ لیکن چراغ کی روشنی میں بنا گیا کپڑا اور چاند کی روشنی میں بنا گیا کپڑا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو خاتون سوال کرتی ہے بیچتے ہوئے، کیا اس فرق کو خریدنے والے کے سامنے رکھنا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ چاند میں بنا گیا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر بیان نہ کریں تو کیا گناہ ہوگا؟
غلطی ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گنہگار ہو جائیں، نہ ہم کسی کا مال لے کر، نہ ہم کسی کا مال کھا کر۔ خاتون نے سوال کیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کے بننے میں فرق پایا جاتا ہے تو بیچنے والے کو بیان کرنا ضروری، بتانا لازم ہے اگر فرق پایا جاتا ہے، اور اگر فرق نہ ہو تو اسی صورت میں بیان کرنا ضروری ہے۔ خاتون نے دوسرا سوال کیا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی حالت جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو بسا اوقات کراہنے لگتا ہے مریض، آپ نے دیکھا ہوگا جب طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو انسان کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، تو کراہنے کی جو آواز آتی ہے نکلتی ہے، تو کیا بیماری کی حالت میں کراہنا یہ اللہ کی شکایت اس سے لازم آئے گی مخلوق کے سامنے؟ کیا یہ شکایت میں شمار کیا جائے گا؟ کہیں اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے اس میں تو یہ داخل نہیں ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ اگر مریض شدت بیماری کی وجہ سے کراہتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ یہ اپنی شکایت رب کے سامنے کرنا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنی شکایت اللہ کے سامنے، اپنی تکلیف رب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو کراہنے کی یہ جو آواز ہے یہ اللہ کی شکایت نہیں بلکہ انسان اپنی جو تکلیف ہے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ دو سوالات کے جوابات لے کر عورت نکلتی ہے تو امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا عبداللہ دیکھنا ذرا یہ کس قبیلے اور کس خاندان کی عورت ہے، کہاں سے آئی ہے؟ عبداللہ چھوٹے سے بچے تھے، پیچھے پیچھے خاتون کے چلنے لگتے ہیں تو دیکھا کہ وہ خاتون بشر حافی رحمہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ بشر حافی کے گھر میں وہ خاتون داخل ہوئی تو امام احمد کہتے ہیں ایسے ہی زاہد عابد اللہ کے نیک بندوں سے اس قسم کے سوالات کی توقع کی جا سکتی۔ یہ بشر حافی کی بہن تھی اور یہ گھرانہ اللہ والوں کا گھرانہ، اللہ سے ڈرنے والوں کا گھرانہ، اللہ سے خوف کھانے والوں کا گھرانہ، انہی سے اس قسم کے سوالات کی توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ کسی اور خاندان سے اس قسم کے سوالات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ کپڑے کا جو فرق ہے اس کو بیان اگر نہ کریں گے تو بسا اوقات گنہگار ہو جائے گی۔ یہ خوف اس خاتون کے دل میں پایا جاتا تھا، اسی لیے اس نے امام احمد کے پاس آ کر سوال کیا۔ آج ہم بسا اوقات ظاہر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھانے میں کوئی تعامل نہیں کرتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، انسان کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر کوئی چیز انسان کو روک سکتی ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے، وہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا تقوی۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی سوائے رب کے تقوی کی۔ اللہ کا تقوی اگر انسان میں آ جائے تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے انسان بچا لے گا۔ سود کا کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی کس پر؟ سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود جو لکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، سود گواہ بنتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی شدید وعید ہونے کے باوجود آج ہم اپنے آپ کو اس کاروبار میں ملوث پاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نصوص کی جو شدت ہے اس کو محسوس کریں اپنے اندر اور اس کام سے، اس حرام چیز سے اپنے آپ کو کنارے رکھیں۔ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے حلال کردہ چیزوں کا استعمال کرنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔